الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی اسی حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پاکستان میں 14 شعبان المعظم ہے. جو رات آئے گی انشاءاللہ وہ 15ویں شب ہوگی، اور اہل ایمان اس رات میں لیلہ مبارکہ شب براءت منائیں گے. یہ توبہ کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ رات میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ابھی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں. آپ نے سنا کہ ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے
مومن ہے اس کا ضرور امتحان ہوگا۔ یہ امتحان کرنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ سنت ہے۔ اس نے پہلوں کو بھی آزمایا، وہ پہلوں کے بعد آنے والے یعنی ہم اور تمام ان کو بھی آزمائے گا، تاکہ وہ ظاہر کر دے کہ کون ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو بچ نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے یا اللہ تعالیٰ سے فرار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑ سکے گا، تو یہ ان کی خام خیالی، کتنا برا حکم ہے جو اللہ پر لگاتے ہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہے تو بے شک وہ وقت آئے گا، وہ میعاد پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا سنتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ایک انسان یاد رکھے کہ اس کے اندر جو سوچیں بنتی ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ سینوں کے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، اللہ کو سب خبر ہے۔ وہ کسی کا کسی طرح محتاج نہیں، وہ خود سے سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے بھلے ہی کی کوشش کرتا ہے۔ لفظ جہاد، جہد، جد و جہد آپ لوگ بولتے بھی ہیں، اس کے معنی کوشش کرنا، انگلش والے اسٹرائیو کہتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرنا۔ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے، اس نے بندے کو بنایا، یہ انسان عقل دیا گیا، شعور سمجھ دیا گیا، اس کی رہنمائی کی گئی، کتاب بھیجی گئی، نبی بھیجے گئے اس انسان کی رہنمائی کے لیے۔ اس انسان کو ارادے کی قوت دی گئی، اختیار دیا گیا، جتنا دیا گیا۔ اب اس کے پاس رہنمائی ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو جو صحیح، جائز، درست استعمال کرتا ہے اس کے لیے اس کی جزا ہے، جو غلط استعمال کرتا ہے اس کے لیے اس کی سزا ہے۔ جو بھی کچھ کرتا ہے انسان، نماز پڑھے، روزہ رکھے، نیکی کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی بھی بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کچھ بدنی عبادت ہے، کچھ مالی عبادت ہے، اس کا بدلہ بندے ہی کو ملے گا۔ جو کچھ وہ کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ رب تعالی نفع نقصان سے پاک ہے، کوئی فائدہ یا نقصان کا تصور اللہ تعالی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایصال ثواب کا بھی ثبوت مل گیا،
یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت حاجت نہیں۔ ہماری جتنی کوشش ہوتی ہے، ایمان والے یہی چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تقویٰ، گناہوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے روتے ہیں، گڑ گڑائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو ہم جو کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمیں ثواب بھی دیا جاتا ہے، ہمیں اجر بھی دیا جاتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ بعض لوگ حساب کتاب کرتے ہیں، وہ کہنے والے نے کہا سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ ہم لوگ کچھ بھی کریں، ہم کہتے ہیں فوراً جناب اس کا بدلہ مل جائے، حالانکہ ہم گناہ کرتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اس پر دھیان نہیں دیتے۔ اگر گناہ پہ بھی فوراً پکڑ ہو جائے تو کیا حال ہو ہمارا؟ ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے، ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں، سنور جائیں، اچھے ہو جائیں، لیکن انسان سمجھتا ہے نہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں یہ کر لوں وہ کر لوں، پھر دیکھ لیں گے۔ تو یاد رہے سمجھدار وہی ہے جو کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، اسے ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر ہو، اور اگر کہیں بھول چوک ہو گئی تو وہ دیر نہ کرے، فوراً توبہ کر لے۔ جہاد کے مختلف طریقے ہیں، زبان سے جہاد کرنا، کلمہ حق بلند کرنا، سچی بات کو ظاہر کرنا، جھوٹ کے خلاف بولنا، جو غلط ہے اس کے خلاف بات کرنا۔ قلم سے بھی ہوتا ہے جہاد، بالقلم، جو بول نہیں سکتا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے، حق بات لکھتا ہے، جھوٹ کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح مال سے جہاد ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے سچی بات کو ظاہر کرنا، جو سچ بول رہے ہیں ان کی مدد کرنا، سچ کے لیے آسانیاں کرنا مال کے ذریعے۔ کوئی خود اپنی جان سے کرتا ہے۔ جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد میدان جنگ میں جا کر کلمہ حق بلند کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینا، کافروں سے لڑنا، وہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ ہر وقت جہاد جاری ہے کہ ہم اس نفس کو بگڑنے نہ دیں۔ آپ کہیں گے جی میں نے سدھار لیا، یہ بڑا سرکش گھوڑا کسی وقت بھی پھر بگڑ سکتا ہے، پھر سرکش ہو سکتا ہے، اس کو ہر وقت سنبھال کے رکھنا۔ آپ نے صبح سدھارا، معلوم ہوا دوپہر میں پھر بگڑ گیا، پھر محنت کی شام کو پھر، تو اس کے ساتھ ہر لمحے جہاد جاری ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، کوشش کرے، یہ کوشش کرنا اللہ کی رضا کے لیے، سچ کے لیے، حق کے لیے، کلمہ حق کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، تو یہ اپنے بھلے کی ہی کوشش ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا مل کے رب کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں، تو انسان جو کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے، اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں۔ ہمیں بتا دیا گیا، ہم نے سن لیا اتنی بات، تو اب ہم اللہ والوں کو دیکھیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ فرماتے تھے میں نے 30 سال زبان کا روزہ رکھا ہے تاکہ زبان سے غلط لفظ
نہ نکلے، اور ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ ہم لوگ بے دھیانی میں جو آتا ہے منہ میں کہہ دیتے ہیں، نکل جاتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتے، اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کہا گیا کہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور کم ملنا، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات، کیونکہ جتنے تعلقات بڑھائیں گے اتنے آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں انسان خود اختیار کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ سننے کی، لسنرز ہوتے ہیں، کچھ ٹاکرز ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے انسان کو اپنے آپ پر قابو ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنی یہ 3-4 انچ کی زبان پر قابو نہیں رکھ پاتا تو دوسروں کو لیے کیا کرے گا؟ اور سب سے زیادہ آفتیں بھی آتی ہیں انسان پر تو زبان کی وجہ سے آتی ہیں، تو اپنے آپ کے لیے قابو رکھنا۔ پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، ساری دنیا سنتی جانتی مانتی ہے، اس کے باوجود آپ نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، صرف نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ اتنے ولی ہو کر وہ اتنی محنت کریں اور ہمارے پاس 25 منٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس پر دھیان دیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے، مجاہدہ کیا، کوشش کی نفس کو سنوارنے کی، حالانکہ وہ بھی ولی اللہ۔ تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے ہم کس حال میں ہیں، ہم پتہ نہیں کس گھمنڈ میں ہیں، اور کب امتحان ہوتا ہے، کیسے امتحان ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ آپ کو کمانا ہے، آپ پڑھتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے آپ کو، اپنی نیند چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں 4 پیسوں کے لیے۔ تو جن کو رب کی رضا چاہیے وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ میں اور آپ 5 وقت فرض نماز، فرض واجب پڑھ لیں، بڑی بات ہے۔ اللہ والے نفل پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے ہیں، تو وہ جتنی کوشش کرتے ہیں پھر اتنا ہی ان کو رتبہ ملتا ہے، درجہ ملتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے لیے کتنی اور نعمتیں ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتی، نہیں ملتی۔ تو یاد رہے کوشش کرتے رہنا ہے۔ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کا انتظار کرنا ہے، اس درمیان کا وقت کیسے گزارنا ہے۔ زبان کو جھوٹ سے روکیں، غیبت سے روکیں، بری بات سے روکیں، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، جسم کو، اعضاء کو برائی سے روکیں۔ یہ جاری رہنی ہے کوشش۔ تو جو کرے گا وہ اپنے بھلے کو کرے گا، جو کرے گا وہ کہیے گا اپنے بھلے کو کرے گا۔ تو کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا بھلا ہو؟ سب یہی چاہتے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے، میرا اچھا ہو جائے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، اور کتنی کرنی ہے اس کی میں نے کہا نا، نفس کے ساتھ جہاد ہر وقت جاری ہے، یہ جاری رہتا ہے۔ اور اللہ تعالی بے پرواہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، یہ ہمارے بھلے کی بات ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کی رضا چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، مغفرت چاہیے، جنت چاہیے، تو ایسے ہی مل جائے گی؟ کوشش کرنی ہوگی، جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے۔ ایک شخص
پوری ڈیوٹی نہیں دیتا اس کو پوری مزدوری نہیں ملتی، جو پورا کرے بلکہ اوور ٹائم کرے وہ زیادہ لیتا ہے۔ تو دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب جو اللہ کے لیے کوشش کرے کتنی اچھی بات ہے، اور پھر اس معاملے میں یہ نہ احساس آ جائے کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں، دوسرے نیک نہیں ہیں، میں نے اس طرح نہیں سوچنا، بلکہ یہی کہ ابھی میں بہت ابتدا میں ہوں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ کہ جی وہ عاجزی کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس مقام پر ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم کیا، اور ہمارا یہ حال ہے ہم کسی مقام پر نہیں اور سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو نمائشی ہوتا ہے، جو نمائش کرتا ہے اپنے عملوں کی یا دکھاوا کرتا ہے تو وہ اپنے عمل ضائع کر دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دوسروں کو سکھانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے، وہ اچھی بات ہے، تحدیث نعمت کے لیے، دوسروں کی ترغیب کے لیے۔ مثلا ایک شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک ہے وہ دکھا کے دیتا ہے تاکہ دوسرے بھی دیں، اس کا مقصد دکھاوا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی شوق دلانا۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ہوگا، اور اگر مقصد ہوگا کہ نہیں لوگ مجھے اچھا سمجھیں تو پھر اس کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ دکھاوا آپ کی نیکی کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، مگر کریم ہے۔ کتنا کریم ہے ہم اس کے کرم کو شمار کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے مانا، جنہوں نے یقین کیا، وعملوا الصالحات، اور ایمان لا کر اچھے کام کیے، نیکیاں کی، بھلائی کی، نافرمانی سے بچے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے۔ اگر ان سے کوئی غلط ہوا ہے تو ان کی برائیاں، کہتے ہیں نا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے، ایمان لا کر نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، تو ہم ضرور، کیونکہ لام ہے یہاں پر، ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ یہاں پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ جو پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، قرآن حدیث میں ہے ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اب اس کے جو باپ ہیں، ماں باپ ہیں، وہ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کافر بنا دیں۔ ہمارے ایمان والے اذان دے دیتے ہیں، کلمہ سنا دیتے ہیں، ہمیں ایمان کی بات سننے کو مل جاتی ہے۔ تو بچہ تو پیدا ہوا ایمان پر، اب ماں باپ نے بنا دیا، اب جب تک وہ نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، اس کا حکم اور ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ جب وہ سمجھدار ہو گیا، باتوں کی سمجھ آ گئی، اب اس کے پاس عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، ارد گرد رہنمائی کے انتظام بھی ہیں، تو وہ جانچے، پرکھے، اور اس کو طلب حق ہو، حق کی طلب ہو، دیکھے کہ کیا سچ ہے کیا نہیں، وہ کوشش کرے۔
اگر وہ ایمان لے آئے گا، پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، تو حالت کفر کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو حالت کفر میں اس نے گناہ کیے تھے، اللہ فرماتا نا ضرور مٹا دیں گے، وہ معاف ہو جائیں گے، سوائے قرض کے۔ سوائے اونچی گئی ہے، قرض، لون، آپ بارو کرتے ہیں، کسی سے پیسے لیتے ہیں، مجھے ضرورت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتا دوں، بھیک دینے سے قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ کسی بھکاری کو آپ بھیک دیتے ہیں، اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا کسی ضرورت مند کو قرض دیں، اگر دے سکتے۔ قرض لینے والے کی حالت یہ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ منمناتا ہے، بڑا ممی آتا ہے مجھے دے دیں جی میں، اور بعد میں پھر وہ بھلے فون بھی نہ اٹھائے، آپ کو شکل بھی نہ دکھائے، دیتے وقت پھر اس کو تکلیف۔ تو قرض معاف نہیں ہوتا۔ قرض، آواز آئے، کیوں کہلوایا؟ یاد ہو جائے۔ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پہلے دیکھ لیتا ہے، بیان کیا گیا حدیث شریف میں۔ لیکن قرض اس کو بھی معاف، دوسرے گناہ اللہ معاف کر دے گا مگر قرض معاف نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ ذرا غور کریں، آج ضرورت پڑنے پر قرض لے لیا ہم نے، اب قرض لینے کے بعد ادا نہیں کر رہے تو ہم مجرم ہیں۔ کیا ہیں ہم؟ مجرم ہیں، اور وہ چیز آپ پر رہے گی، اگر آپ بغیر ادا کیے چلے گئے وہ آپ پر رہے گی، وہ معاف نہیں۔ ہماری حالت کفر کی برائیاں ایمان لانے پر ختم ہو جاتی ہیں سوائے قرض کے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک بندہ کرے کہ میں ٹھیک ٹھاک پہلے برائیاں کر لوں بعد میں نہ، ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کرنا یہ حماقت ہے، نادانی ہے، یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ آپ سے چھوٹے اور بڑے کون سا گناہ چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے، جتنی آپ کو معلومات ہیں، مگر لا صغیرۃ مع الاصرار، چھوٹے گناہ کو بار بار کہ نہیں جی چھوٹا ہے کرتے رہو، نہیں کرنا چاہیے، وہ بار بار کرنے سے بڑا بن جاتا ہے۔ آپ اس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، نہیں جی چھوٹا گناہ ہے، تو آپ کا یہ احساس کہ آپ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو زیادہ مجرم بنا دیتی ہے۔ تو ایک انسان خطائیں کرتا رہتا ہے، تو جب وہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں آپ کو حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، ان کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، اپنی جان کا آپ پر کیا حق ہے، حق النفس یا حقوق النفس آپ کہتے ہیں، وہ معلوم ہونے چاہیے۔ نہیں معلوم، بندوں کے ساتھ کہاں کہاں کس طرح رشتے ہیں، ناطے ہیں، پڑوسی ہیں، کاروباری لوگ ہیں، دوسرے ہیں، بندوں کے ساتھ آپ کا میل جول، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا ہے، اس میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ نے کس کا دل دکھایا ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو انسان کرے توبہ، کیا کرے؟ پھر کہیے توبہ کس کو کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ بتایا آپ کو کہ جو غلطی ہو گئی، جو خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، اس پر شرمندہ ہو جائیں، شرم آئے مجھ سے کیا ہو گیا، اچھا نہ لگے، طبیعت میں بے چینی، کیا ہو گیا مجھ سے،
اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ، اس کا نام ہے توبہ۔ کیا نام ہے؟ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ 99 ٹائمز 99 مرتبہ، ایک کم 100 مرتبہ بھلائی کریں، مگر کوئی ایک چیز ایسی ہو گئی جو غلط ہو گئی، وہ پچھلی 99 کو بھول جاتا ہے، اس غلطی کو یاد رکھتا ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ، 99 اچھائیاں کی، ایک غلطی کی، 99 بھول جائے گا، وہ ایک غلطی یاد رکھے گا۔ رحمان کا کیا معاملہ ہے؟ 99 غلطیاں ہو جائیں، ایک بار سچی توبہ کر لیں، وہ 99 معاف ہو جاتی ہیں، وہ ایک کامیاب کر دیتی ہے۔ تو انسان جان بوجھ کے نہ کرے، اللہ مہربان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بزرگوں نے کہا نا، 100 بار توبہ شکستی بازا، تو نے 100 بار توبہ کر کے بھی توڑ دی ہے، تب بھی باز آ جا، کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں۔ اور ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکتے نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ رب تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے۔ ہاں، اس نے جو فرما دیا ہے وہ احکام سنا دیتے ہیں۔ اس نے جو فرما دیا کہ وہ کس کو معاف نہیں کرے گا، کس کو کرے گا، اس نے بتا دیا، اس کے مطابق احکام بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن حدیث میں جو آئے وہ سنا دیتے ہیں، مگر ہم کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر سکتے نہیں۔ آپ کو یہ واقعہ کتنی مرتبہ سننے کو ملا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا، رونے والا، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، اس کو پسند ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف فرما دے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا، 2 بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، احوال بیان کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچے۔ ایک شخص ہوگا جس نے سستی کی ہوگی دنیا میں، کر لوں گا، ابھی پڑھ لوں گا، ابھی ہو جائے گا، دیکھ لوں گا، اس طرح اس نے سستی کر کے لیزینس میں وقت ضائع کیا۔ ایک ہوگا جس نے نافرمانی کی، کہنا نہیں مانا اللہ کا، ایک سستی کرتا رہا۔ دونوں پیش ہوں گے، دونوں کے اعمال نامے پیش ہوں گے، حکم ہوگا دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ، دوزخ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو۔ ایک بڑی تیزی سے بھاگے گا، کہیں تو آہستہ آہستہ چل کے جاتے ہیں نا، وہ تیزی سے جائے گا۔ دوسرا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، جا رہا ہے مگر بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، دونوں کو واپس بلائے گا۔ تو اتنی تیزی سے جا رہا ہے، دوزخ میں جانے کا تجھے بڑا شوق ہے؟ اس نے کہا یا اللہ، دنیا میں کی سستی، آج طے کیا تھا کہ جو تو فرمائے گا وہ فوراً کروں گا، آج سستی نہیں کروں گا۔ میں نے دنیا میں بہت سستی کی تھی، تو آج میں نے طے کیا تھا تیرا جو بھی حکم ہوگا فوراً پورا کروں گا۔ اچھا، تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا دوسرے سے؟ اللہ جانتا ہے، پھر بھی فرمائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ، میں نے ساری زندگی سنا تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، کریم ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا، ابھی فیصلہ بدلتا ہے، ابھی فیصلہ بدلتا ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ، دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ تو کریم ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ توبہ قبول کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ سنا رہے ہیں۔
ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر، بندوں کو مار دیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال ہوا میں تو بہت ہی زیادہ گناہگار ہوں، میں نے تو بہت غلطیاں کر لی، میرا کیا بنے گا؟ چلا گیا کسی کے پاس، جس کے پاس گیا وہ مزاج کا ذرا خشک تھا، ڈرائی جس کو کہتے ہیں آپ، سخت مزاج، ہارڈ ہارٹیڈ۔ جی مجھ سے 99 قتل ہو گئے، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا پرے ہو جا، میرے پاس آ گیا، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر نہ عذاب آ جائے، جا دفع ہو جا، تیری کوئی توبہ نہیں۔ وہ جب اس طرح کہا تو اس کا تو ہاتھ کھلا ہوا تھا، اس کو تو جھجک نہیں تھی، وہ 99 مار چکا تھا، اس کو آیا غصہ، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ پہلے اس کو تھا افسوس کہ میں نے 99 مارے، اب تو سینچری ہو گئی ہے، پورے 100 کر دیے میں نے، ایک تو اور مار دیا ہے۔ اس کو کسی نے بتایا کہ جا فلاں بستی میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، توبہ کا ارادہ تو نے کر لیا، نیت کر لی، جا وہ تیری توبہ کروائیں گے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ ان کے پاس توبہ کی نیت سے چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود واقعہ سنا رہے ہیں، چل پڑا، راستے میں اس کو موت آ گئی، وفات ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم اس کو دوزخ میں لے کر جائیں گے، اس نے 100 قتل کیا ہے، بڑا گناہگار ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کر لی تھی، نیت کر لی تھی، توبہ کے لیے چلا تھا، توبہ کے لیے جا رہا تھا۔ دونوں میں تکرار ہو گئی، وہ کہنے لگے ابھی توبہ کی تو نہیں تھی نا، جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا نیت تو کر لی تھی، نیت تو ہو گئی تھی، اس کا ارادہ توبہ کا تھا، اسی نیت سے چلا تھا، انما الاعمال بالنیات۔ تکرار ہو گئی فرشتوں میں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا کریں؟ وہ کریم، وہ بے نیاز۔ اس نے فرمایا راستہ ناپو، جو چل آیا ہے، جو طے کر لیا ہے وہ بھی ناپو، جو باقی رہ گیا ہے، جو ابھی اس نے سفر کرنا ہے وہ بھی ناپو، کتنا چل آیا ہے، کتنا چلنا ہے ابھی۔ وہ جو راستہ تھا نا جو اس نے ابھی چل کر جانا تھا وہ زیادہ تھا، جو چل آیا تھا وہ کم تھا، تو جو راستہ زیادہ تھا اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کو حکم دیا سکڑ جا، رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ بخشنا تھا، زمین کو حکم دے دیا سکڑ جا، تو اللہ بخشنا چاہے تو ہم روک سکتے ہیں؟ کسی کو اس کی رحمت سے مایوس کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ لوگ تو نے تو بس میرے ساتھ یہ کیا نا، تو جہنم میں جائے گا، ہم فوراً اگلے کو کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کر دی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کر دیا ہے دنیا۔ ہم خود کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو توبہ، اور آج تو رات ہی توبہ کی آ رہی ہے خاص، ویسے تو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے مگر یہ تو رات ہی خاص طور پر توبہ کی ہے۔ ہمیں سچی توبہ کرنی۔ دیکھو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، ہے نا قرآن میں، جب ڈوبنے لگا نا، غوطہ کھایا، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، فرمایا اب توبہ قبول نہیں۔ تو جو سانس ہے اس میں توبہ کر لیں، پتہ نہیں اگلا سانس ہے یا نہیں۔ سچی توبہ۔ رات شروع ہونے سے پہلے میسج آ رہے ہوں گے دھڑا دھڑ، آج کل ٹیلی فون پہ
آسانیاں ہیں، مفت جاتا ہے میسج، پیسے لگتے نہیں ہیں، دھڑا دھڑ میسج آ رہے ہوں گے، مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو، میں نے کسی طرح آپ کا دل دکھایا ہو، مجھے معاف کر دیں۔ وہ صرف بھیج رہے ہیں، انگلش، اردو، عربی، ساری زبانوں میں بھیج رہے ہیں، مگر ارادہ نہیں ہے، ایسے ہی بھیج رہے ہیں، نیت نہیں ہے، واقعی دل میں احساس نہیں ہے، اور اگلا بھی ایسے ہی پڑھ رہا ہے، آگے کر رہا ہے کہ یہ تو آتے رہتے ہیں۔ جو بھیجے وہ ارادے کے ساتھ بھیجے، واقعی معافی چاہنے کی نیت سے بھیجے، اور جس کے پاس آئے وہ بھی دل سے معاف کرے، تب معافی ہوتی ہے، ورنہ معافی ہوتی نہیں۔ ہم پتہ نہیں کیوں شرماتے ہیں۔ اچھا جی، گھر میں جو رہنے والے آپ کے سگے بہن بھائی ہیں ان سے معافی نہیں چاہتے، باہر کے سب سے چاہ لیں گے، کیوں؟ ان سے کیوں نہیں چاہتے؟ سب سے معافی چاہنی ہے، سب سے معافی اونچی۔ آپ سنتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں۔ معصوم وہ جو گناہ کر ہی نہ سکے، معصوموں کے سردار ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے ہیں، سب بناتے ہوئے ایک شخص کے پیٹ پر ہلکا سا وہ ضرب لگائی کہ پیچھے ہو جاؤ، اس لائن سیدھی کرو۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھے یہ لگایا، تیر جو ہے یہ مارا ہے، ہم زبان سے بھی کہہ سکتے تھے آپ نے یہ مارا ہے، مجھے بدلا دیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو بدلہ لے لے، وہ لپٹ گیا، چپٹ گیا۔ اس نے کہا جی بدلہ کیسا، آپ کو پورا حق ہے، آپ جان کے مالک ہیں، میں تو اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں بچنا نہیں بچنا، میرا جسم آپ سے لگ جائے تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ بات میں نے آپ کو سنا دی، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں، ہم کس کس کا دل دکھاتے ہیں، کس کس کے پیسے مارے ہوئے ہیں، کس کس کے کام وعدے کیے ہوئے ہیں نہیں پورے کیے، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ گھروں میں حال برا، خاص طور پر اللہ معاف کرے ساس بہو سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ کتنی ساسیں ہیں جو بہوؤں کا جینا حرام کر دیتی ہیں، انہیں یہ گوارا ہی نہیں کہ بیٹا اپنی بیوی پر توجہ دے۔ بالکل لائے کیوں ہو، پھر بیاہ کیوں ہے، یہ ایسے اتنے مسائل۔ بعض بہن بھائی میں، رشتہ داروں میں، سمدھیانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک، تو انسان کہاں کہاں کس کس کا دل دکھاتا ہے۔ پھر جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جو ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ تو ان سب کو کیا کرنی چاہیے؟ اونچی گئی ہے توبہ۔ اور توبہ کا مطلب صرف توبہ کہہ کہ یہ نہیں کہ آج توبہ کر لو کل سے پھر اپنا کام، تو وہ توبہ کیا ہوئی؟ وہ تمسخر ہے، وہ ٹھٹھا ہے۔ سچی توبہ کہ میں اب اپنے ارادے سے نہیں کروں گا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بھول ہو گئی پھر مجھ سے تو میں پھر توبہ کر لوں گا، لیکن جان بوجھ کر نہ کرے۔ لیکن دو یہ ہے جی بس آج رات توبہ کر لو کل سے اپنا وہی کام، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اور اس نے بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا، نیک کا کام کرے گا تو ہم ضرور اس کی برائیاں مٹا دیں گے۔ کرم ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں چھوٹی سی بات پر دفتروں میں پکڑ ہوتی ہے، جرمانے لگتے ہیں، کیا کیا سزائیں ہوتی ہیں، کتنی چیزیں روک لی جاتی ہیں، مگر وہ کریم ہم پر مہربانی فرماتا رہتا ہے تو ہمیں اس کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ موقع دیے اللہ نے، جمعہ پڑھنے آتے ہو، جمعے کے دن آپ کو شوق ہے، آپ نے مونچھیں ترشوانی ہیں جمعے کے دن کیا، ناخن کاٹنے ہیں جمعے کے دن کیے، آپ نے جناب بڑے اہتمام سے غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، ہر کام پر آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، فائدہ بھی آپ کو ہو رہا ہے، صاف ستھرے بھی آپ ہو رہے ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ مگر چونکہ جمعے کی نیت سے تیاری کر رہے ہیں، آپ جس وقت جمعے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں ثواب شروع ہو جاتا ہے۔
بھلے وہ جمعرات کو کریں، بدھ کو کریں۔ چلیں اور سن لیں، آج جمعہ پڑھا آپ نے، اب جمعہ پڑھ کر آپ جب جائیں گے اگلے جمعے کی آپ کو انتظار شروع ہو جائے، اگلے جمعے کا انتظار شروع ہو جائے، آپ جا کر اگلے جمعے کے لیے پہلے سے ہی کپڑے الگ کر دیں کہ یہ میں اگلے جمعے پہنوں گا، اور انتظار پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مہربانی ہے یا نہیں؟ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار۔ کچھ تو کہتے ہیں یار یہ کیا، مؤذن کو ابھی تو پڑھی تھی نماز اب پھر ہو گیا، کچھ انتظار کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اونچی شوق، آپ جتنا شوق ظاہر کرو گے، جتنی محبت ظاہر کرو گے، جتنے سچے ہو کر کرو گے، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی شکر کرے کہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے، دوسرے نہیں پڑھ رہے تو میں تو شکر کروں کہ مجھے ملی ہے۔ دوسروں کو کمتر نہیں جاننا، لیکن یہ کہ اس پر اللہ کے انعام پر، مہربانی پر شکر کرے۔ تو ہم شکر کریں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کا احساس کریں۔ ایک شخص غلطی کو غلطی مانتا ہی نہیں، گناہ کو گناہ مانتا ہی نہیں، وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے۔ ایک گناہ کرنے کا اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کا، یہ ڈبل گناہ ہو گیا۔ ہماری سوچ اگر اس پر یہ ہے کہ ہمیں اپنا گناہ نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کہیں گڑبڑ ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ان کے پاس کوئی آیا، جی مجھے بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ان کا کیا کھاتا پیتا ہے؟ اپنی غذا چیک کر، اگر تیری غذا میں کوئی مشکوک چیز ہوگی، غلط چیز ہوگی تو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ ایک دوسرا شخص آ گیا، جی مجھے بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے رشتے ناتے چیک کر، تو کس کے ساتھ کیسا ہے۔ تیسرا آ گیا، جی مجھے بھی ڈراؤنے، انہوں نے کہا تو ضرور لوگوں کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، زبان کے حوالے سے، ویسے۔ ایک اور آ گیا، انہوں نے کہا تو چیک کر، تو کمائی کیا کر رہا ہے، کہیں گڑبڑ کرتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ ہم کہتے ہیں گناہ وہ ہے جو کوئی دوسرا کرے، گناہ وہ ہے جو کوئی، ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، وہ غلطی جو کوئی دوسرا کرے وہ گناہ ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ گناہ نہیں۔ ہماری یہ سوچ ہو گئی۔ ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کریں، معافی چاہیں، وہ بڑا قریب ہے، وہ بڑا قریب ہے۔ ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں، اس کی رحمت گنی جا سکتی۔ بندہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا، ایک بندے کا واقعہ ہے نا، آپ نے سنا ہوا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ بھی گن لے، اپنی رحمت بھی گن لے، جو زیادہ ہو اس پہ فیصلہ کر دے۔ لازمی بات ہے، گناہ گنے جائیں گے، رحمت گنی جا سکتی، مگر ہم اس کی رحمت کو دیکھ کر یہ نہیں کہ جری ہو جائیں، دلیر ہو جائیں کہ نہیں اللہ نے تو بخشنا ہی بخشنا، کیے جاؤ جو کرنا ہے، نہ ایسا نہ ہو۔ ڈر ہو، خوف ہو، تو جو اللہ سے واقعی ڈرے گا اس پر مہربانی ہوگی، وہ نیکی کا شوق رکھے گا۔ تو اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، مگر کریم ہے۔ نہیں پتا کون سی چھوٹی سی غلطی پہ پکڑ ہو جائے، اور نہیں پتا بڑے سے بڑی نیکی پر کوئی وہ فائدہ نہ ہو، کہیں ہم نے اس کو ضائع کر دیا ہو، اور چھوٹی سی غلطی پہ اکڑ گئے ہوں، اسی سے ہی کام خراب ہو گیا ہو۔ تو جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو پھر برائیاں جو ہیں ان کی مٹا دی جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی سن لیں، ہر وہ شخص جس سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے بڑی نیکی کرے۔ مثلا کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، توبہ کر لی، اب اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کریں، زیادہ اچھا سلوک کریں، تو یہ جتنی نیکی ہماری بڑھے گی پھر ہمارے لیے اجر بھی بڑھ جائے گا۔
یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے بس معاف کر دیا. ہاں اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرے، وہ کہتے ہیں نا، نہ کہو گر برا کہے کوئی، نہ کرو گر برا کرے کوئی. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ کہا گیا کہ جی جو رشتہ دار اچھا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. فرمایا یہ تو بدلہ ہو گیا، اس میں تمہاری طرف سے نیکی کیا ہوئی؟ نیکی تو تب ہوتی کہ وہ تمہاری طرف سے تمہارے ساتھ اچھا نہ کرتا، تم پھر بھی اچھا کرتے. سمجھ آئی آپ کو؟ تو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی، ہاں یہ مسئلہ چونکہ آیا بیان کر رہا ہوں، کوئی ہمارے ساتھ برا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب عزت نفس، سیلف اسٹیم، ہماری سیلف اسٹیم ہماری ایک پریسٹیج ہے، عزت ہے. کوئی اس کو بار بار مجروح کرے، ہم پوچھیں اور اگلا پھر بھی برا کرے. تو مسئلہ سن لیں. اگر کوئی تکبر سے پیش آتا ہے اور اس کی یہ عادت بن گئی ہے، تو اس کے ساتھ تکبر ہی سے پیش آیا جائے گا اس کے علاج کے لیے. جو برا کر رہا ہے، اگر وہ مسلسل برا کر رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ سدھرتا نہیں ہے، تو شرعی طور پر عزت نفس کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے ساتھ بے رخی برت سکتے ہیں. کوئی بے ایمان ہو جائے، بدعقیدہ ہو جائے اور بگڑ جائے، آپ کے سمجھانے پہ بھی نہیں سدھرے، آپ قطع تعلق کر سکتے ہیں. قطع تعلق کا مطلب اس سے تعلق توڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، وہ ہمارا دوست ہو سکتا نہیں. بات کو سمجھنا ہے. لیکن چھوٹے موٹے معاملات میں جو بے رخی ہوتی ہے، ملتے نہیں، بات نہیں کرتے، یہ غلط ہے. تو توبہ کرے انسان اور سچے دل سے کرے، کیونکہ یہ سچی توبہ ایمان لا کر نیکی پرانی برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اور جو اچھا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے سب کاموں میں جو اچھا ہوگا اس کا بدلہ بہت دیں گے، ضرور دیں گے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ زور سے کہیں. پھر آپ کیوں جج بن جاتے ہیں؟ ہم نے یہیں عدالتیں لگائی ہوئی ہیں جنت دوزخ بانٹنے کی، فیصلے کرنے کی. فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا فیصلہ. ہم لوگ یہاں جج بن جاتے ہیں. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے برائیوں کو مٹانے کی، اس پہ واقعات سناؤں تو بہت سارے واقعات ہیں، آپ کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، دوسروں کے سنے ہوئے بھی ہیں آپ کے. یہ جب ایمان اور نیک عمل ہونا تو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک گناہوں کی معافی اور دوسرا ثواب ملنا. دونوں کا بیان ہوا نا، اجر بھی ملے گا اور گناہوں کی معافی. دوسرا یہ کہ کسی کو ثواب اس کے عمل کے برابر نہیں ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا. ثواب، شوق سے کہیں ثواب زیادہ ملے گا، ثواب سزا زیادہ نہیں ملے گی. یہ بھی کرم ہے، نیکی کریں گے کم از کم 10 گنا زیادہ، جتنا اللہ چاہے زیادہ. لیکن جو برا کریں گے وہ اسی کے برابر. یہ نہیں ہے کہ اس کی سزا بھی بہت بڑھا کے نہیں، وہ اسی کے برابر ہوگی. نیکی کا ثواب بڑھا کر دیا جائے گا. یہ اللہ ہم کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر اجر نہیں دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. سمجھ آئی؟ اس کی شان بہت زیادہ ہے تو اس کی عطا بھی اسی کے مطابق ہوگی.
ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی انسان کو تاکید فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسان، وصیت، تاکید کرنا، انفسائز کرنا، زور دینا، اس بات پر دھیان دو کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ یہ بیان جو آج رات کے حوالے سے ہوتا ہے شب برات کے، دیکھو توبہ کا بھی بیان آیا، نیکیوں کا بھی، گناہوں کی معافی کا بھی، لگتا ہے آیت جیسے آج ہی اتری ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز، جب پڑھو لگتا ہے جیسے بالکل تازہ۔ اور جو آج کی رات نہیں بخشے جائیں گے ان میں ماں باپ کا نافرمان بھی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدمی کو، انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ بھلائی کی ہم نے تاکید کی ہے، زور دیا ہے، تاکید کی ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں اور باپ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انسان کو تاکید کی ہے۔ اہمیت ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی کہیے۔ ماں باپ اہم شخصیت ہیں، اہم ہستی ہیں، امپورٹنٹ کیریکٹرز ہیں آپ کی لائف میں، عام لوگ نہیں۔ اور تاکید کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ آپ کو ویسے کوئی آفیسر کہہ دے تو آپ کہتے ہیں نہیں آفیسر نے کہا ہے، کہنا ماننا پڑے گا۔ اور کہاں آفیسر، کہاں دنیا کے لوگ، کہاں رب تعالیٰ، چے نسبت خاک را بعالم پاک، سمجھنے کے لیے بات۔ اللہ تاکید فرما رہا ہے کس کی؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی۔ ماں باپ، ماں باپ، میں نے کتنی مرتبہ بتایا ہے، والد اور والدہ یہ لفظ سگے ماں باپ کے لیے بولے جاتے ہیں، جنہوں نے جنا ہے۔ ماں نے جنا ہے، باپ کا نطفہ ہے، تو سگے ماں باپ کو والدین، والد والدہ کہتے ہیں۔ ماں اپنے شوہر سے الگ ہو کر کسی اور سے نکاح کر لے تو اس کو باپ کہیں گے، والد نہیں۔ باپ کسی اور عورت سے نکاح کر لے اس کو والدہ نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ماں۔ والدین سگے ماں باپ، والدین سے اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، حسنا، برائی تو کرنی نہیں ہے، کرنی کیا ہے؟ بھلائی۔ کیا کرنی ہے؟ ماں باپ سے، ماں باپ سے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، اللہ نے تاکید کی ہے بھلائی کی، مگر سنو، اگر ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ ویسے بھلائی کرنی ہے لیکن شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کریں تو مانی جا سکتی۔ اونچی زور سے کہیں، ماں باپ بھی سن لے، اولاد بھی سن لے کہ ماں باپ شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کریں گے، حکم دیں گے تو وہ نہیں مانا جائے گا، اور اس پر ان کی ناراضی کی پرواہ بھی نہیں کی جائے گی کہ وہ ناراض ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کریں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے رہے ہیں تو وہ مانا جا سکتا نہیں۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
جان لینا، یاد رکھنا میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم بنیاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل کسی کی بات سنی جا سکتی، مطابق سنی جائے گی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کرے گا سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ مقابل بات کرے گا تو نہیں سنی جائے گی۔ ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، سوائے اس بات کے کہ وہ شریعت سنت کے خلاف کہیں گے تو مانا جا سکتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی جو بات کی جائے، مخلوق بات کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو وہ بات کسی کی مانی جا سکتی نہیں۔ اب یہاں ایک بات پھر کہہ رہا ہوں، سمجھداری سے سمجھنا۔ کبھی کبھی استاد امتحان لینے کو کوئی بات کرتا ہے، مرشد آزمانے کو کوئی بات کرتا ہے، اس پہ فوراً فتویٰ نہیں لگانا۔ اگر وہ کامل مرشد ہے، وہ آپ کو پکا کرنا چاہتا ہے، کبھی کبھی غلط بات پوچھی جاتی ہے آپ سے تو وہ امتحان ہوتا ہے، اس پہ فتویٰ نہیں لگا دینا۔ مثلاً استاد آپ سے کوئی ایسی بات کہے جو بظاہر غلط ہو تو آپ اسے کہیں گے کہ کیوں جی آپ غلط باتیں پوچھتے ہو، جھوٹ پوچھتے ہو۔ ہو سکتا ہے وہ امتحان کر رہا ہو۔ اسی طرح مرشد، کامل مرشد کی بات دوسرے کی بات نہیں، لیکن نافرمانی کا حکم دے گا تو وہ مانا جا سکتا نہیں۔ یہاں ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا، اونچی گئی ہے، جو کامل مرشد ہے بیعت کرنے کی کوئی شرط لگا دے، کوئی ایسی بات کر دے کہ آپ کو چبھے، وہ ہو سکتا ہے امتحان لے رہا ہو۔ میں نے آپ کو اس طرح کئی مرتبہ واقعات سنائے۔ حافظ شیرازی کا واقعہ ہر سال آپ سنتے ہیں مجھ سے فرمائش کر کے، اسی طرح دوسرے سنائے ہوئے ہیں آپ کو۔ تو ہر ایک کا معاملہ ایک جیسا نہیں، لیکن یاد رہے شریعت و سنت کے خلاف کسی کا حکم مانا جا سکتا نہیں۔ ہاں اگر کوئی امتحان لے رہا ہے، وہ کامل ہے، سنبھال سکتا ہے تو وہ بات دوسری ہے، لیکن ایسا عام نہیں ہوگا، وہ بہت ہی خاص کوئی کسی کا معاملہ ہوگا، اس کے لیے سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہوگا۔ ماں باپ اگر کہہ دیں اور وہ بات قرآن حدیث کے خلاف ہو، نہیں مانی جائے گی۔ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرو، نہیں مانا جائے گا۔ ہاں خطرہ ہے، حالات بہت ہی عجیب ہیں، ماں باپ نے کسی نے روک دیا کہ آج نہ جاؤ یا ابھی نہ جاؤ، وہ اور بات ہے، لیکن ویسے کہہ دیں داڑھی نہ رکھو، تم یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جایا کرو، اس طرح کی باتیں اگر وہ کریں گے تو وہ مانی جا سکتی، اور اس میں اگر وہ ناراض ہوں گے تو ان کی ناراضی کی پرواہ بھی کرنی نہیں، حالانکہ اللہ ہی تاکید فرما رہا ہے، اللہ ہی تاکید فرما رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، مگر ساتھ ہی فرما دیا شریعت سنت کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف بات ہوگی تو نہیں مانی جائے گی۔ کہا جاتا ہے یہ آیت کا شان نزول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے ایک صحابی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے حق میں۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ فرما بردار فارسی کا لفظ یعنی بہت کہنا مانتے تھے، ماں کا بہت ہی خیال رکھتے تھے، اوبیڈینٹ تھے۔ جب ایمان لے آئے تو ان کی ماں نے کہا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ ماں نے ان سے کہا کہ تم
دین کو قبول کر لیا اسلام کو تو تم اس کو چھوڑ دو، ورنہ پھر میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں سوکھ کے مر جاؤں گی، جب میں مروں گی تو میرے خون کا، میری موت کا وبال تجھ پر ہوگا۔ یہ کہہ کر ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں بیٹھ گئی۔ 24 گھنٹے میں ہی اس کی جو حالت ہو گئی، آپ 24 گھنٹے کھائے پیے نہیں تو کیا حال ہو جائے گا آپ کا؟ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، اماں اگر تیری 100 جانیں بھی ہوں نا، کتنی؟ 100 جانیں بھی ہوں اور ایک ایک کر کے سب قربان ہو جائیں، میں تب بھی نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ مومن کو نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اور دین اسلام میں آ کر پلٹنے کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آگ میں جانے کو برا سمجھتا ہے، اسی طرح دین سے پھر جانے کو بھی برا سمجھے۔ اتنی محبت ہو۔ ماں کو کہہ رہے ہیں، ماں تیری حالت غیر ہو گئی ہے، تو سمجھ رہی ہے تو مر جائے گی، اگر تو مر بھی جائے 100 مرتبہ تیرے ساتھ ایسا ہو، تیری 100 جانیں ہو، میں تب بھی دین کو نہیں چھوڑوں گا، نبی کا دامن اونچی۔ ماں نے دیکھ لیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، میرا بیٹا نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، تو اس نے پھر کھانا پینا شروع کر دیا۔ لیکن ہمیں کیا پتہ چل گیا؟ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ماں سے کتنا ہی پیار ہو، باپ سے کتنا ہی پیار ہو، شریعت کے خلاف ان کی بات مانی جا سکتی نہیں۔ دوسری بات کیا پتہ چلی کہ نبی سے کتنا پیار ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے بھی بڑھ کر، ہر ایک سے بڑھ کر نبی پیارا ہونا، اور نبی پہ جان دینے کی بات آئے تو پیچھے ہٹنا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں نبی کتنا پیارا ہونا۔ حضرت طلحہ احد میں نبی کے سامنے، کافر تیر مار رہا ہے، سامنے کھڑے ہو گئے حضور کے، جسم چھلنی ہو گیا، کوئی جگہ نہ بچی جہاں تیر نہ لگا ہو، زخم نہ لگا ہو۔ حضور سے کہہ رہے ہیں، حضور بس آپ جب تک میں ہوں ایک تیر بھی آپ تک نہیں آنے دوں گا۔ محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھا تھا، گڑھا کھڈا کہتے ہیں، اس میں تشریف لے گئے۔ معاذ اللہ، گرنے کا لفظ میں نبی کے لیے نہیں کہہ رہا، حضور اس میں تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ جیسے جھک جاتے ہیں، حضور میرے پیٹھ پر قدم رکھ کے واپس آئیے۔ فرمایا تو نے خود پر جنت واجب کر لی، انعام دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کتنا پیارا ہونا چاہیے۔ ماں باپ اگر روکیں گے بھی تو رکنا۔ حضرت ابو بکر ایمان لائے، کافروں نے پکڑ کے بہت مارا، اتنا مارا جس کو اردو میں کہتے ہیں نا ادموا کر دیا، یعنی ایسی حالت کہ روح نہیں نکلی لیکن جسم زخمی۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ تیرا کیا حال کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھ کھلی تو یہ نہیں کہ میں کہاں ہوں، کون ہوں، سب سے پہلا جملہ منہ پہ کیا آیا؟ میرے حضور کیسے، میرے نبی پاک کیسے ہیں، ان کی خیریت مجھے دو۔ اندازہ کر
واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا، جنگ احد سے واپس آ کر ایک عورت کھڑی ہے، اس کو کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے؟ دوسرے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کے حبیب کیسے؟ ایک نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا بتاؤ اللہ کے حبیب کیسے؟ حضور تشریف لائے، اس کو پتا چلا کہ حضور سامنے آ گئے، حضور کو دیکھا، کہا بس آپ ہیں تو کچھ اور غم۔ نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے، کیا ہے ہمیں؟ ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں مگر نبی سب سے زیادہ پیارا۔ ماں باپ کوئی غلط حکم دیں گے ہرگز مانا نہیں جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وہی اللہ جو فرما رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، تاکید فرما رہا ہے، زور دے رہا ہے، وہی فرما رہا ہے ان کی غلط بات مانی جا سکتی نہیں۔ اچھا، اب آ گئی صورت پیش کہ باپ نے یا ماں نے کوئی غلط بات کر دی ہے، اب آپ نے ان کو سمجھانا ہے پیار سے، لڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے۔ اچھا، باپ کی ایک بات ہے، ماں کی ایک بات ہے، آپ کسی ایک کی طرف پارٹی بن کے دوسرے کا دل نہیں دکھائیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو سمجھانے کی کہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ درست نہیں، طریقے سے جتنی معلومات ہے ان کی رہنمائی کرنی ہے، سمجھانا ہے، مگر ان کے ساتھ اس وقت بھی بدتمیزی کرنی نہیں۔ ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ مسلمان نہیں ہے، خدمت کریں گے، لیکن جو ایمانی قلبی محبت ہوتی ہے وہ نہیں رکھی جائے گی، اور ان کی کوئی غلط بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے میری طرف ہی پلٹنا ہے، یاد ہونا چاہیے، ادھر ادھر کہیں بھاگ نہیں سکتے، لوٹ کے میرے پاس ہی آنا، اور مجھے معلوم ہے تم سب کچھ جو کرتے ہو، مجھ سے کچھ چھپا۔ ماں باپ کا مادری اور پدری حق ضرور ادا کرنا ہے، لیکن ہم شریعت و سنت کے خلاف کسی کی بات مان سکتے اونچی؟ جب کفر میں ماں باپ کی اطاعت نہیں تو کسی اور کا ذکر ہی کیا؟ اب یہاں پھر ایک بات سن لیں، ایک جگہ جائیں آپ، وہاں آپ کو نبی کی محبت اور ادب سکھایا جا رہا ہے، اور دوسری جگہ اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو وہ جہاں خلاف بات کی جا رہی ہے وہاں جانا چاہیے؟ آواز آئے؟ آپ تو کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے۔ جی جب تک سنیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو پتہ تو چلے نہ چلے، ایمان چلا جائے گا۔ برے کی صحبت، اس میں پڑھ کر آپ اپنا ایمان بچا نہیں سکیں گے، شیطان اچھوں کی محنت برباد کر دیتا۔ اسی لیے جو غلط لوگ ہیں نہ ان کو سننا ہے، نہ ان کو پڑھنا ہے، نہ ان کی طرف دھیان لگانا ہے۔ ہمیں کس کی طرف دھیان لگانا ہے؟ سچ کی طرف، حق کی طرف۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اس شعر کو کبھی موقع ملا تو سمجھاؤں گا۔ لے خبر جلد، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، حضور توجہ فرمائیے، دھیان دوسری طرف جا رہا ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، نوازے جا رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے۔
جلدی خبر لیجئے. حضور ذہن جو ہے وہ بھٹکتا ہے، دوسروں کی طرف جا رہا ہے. آگے کہتے ہیں میرے مولا، میرے آقا تیرے قربان گیا. یہ پہلے مصرے میں جو بات ہوتی ہے دوسرے مصرے میں یا تو جواب ہوتا ہے یا اس کی تکرار ہوتی ہے. یہاں یہ ہے کہ جی دھیان، جلدی توجہ فرمائیے، میرا دھیان دوسری طرف جا رہا ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں میرے مولا، میرے آقا تیرے قربان گیا. تو یہ ربط کیا ہے؟ جب عرض کی نا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، جب اتنی بات کی حضور نے فوراً جلوہ کرا دیا، مہربانی کر دی. تو خوش ہو کے کہتے ہیں میرے مولا، میرے آقا تیرے قربان گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، سچے ماننے والے، وہ کسی غیر کی بات سن سکتے نہیں. ان کے کسی دشمن، مخالف، بے ادب یا بے ادب کے حمایتی کو سننا، ملنا، دیکھنا، پڑھنا پسند نہیں کریں گے. تو ہمیں پکا رہنا ہے. اور پھر جو بندے کر رہے ہیں، کہاں کس کا کہنا مان رہے ہیں، کہاں نہیں مان رہے، کہاں نرم ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے سب معلوم. الیہ مرجعکم، میری طرف ہی پلٹ کے آنا ہے نا. فَأُنَبِّئُکم، میں بتا دوں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے تھے. کیا سمجھتے تھے اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اب سنو، جو بالکل سچے ہو کے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے کیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں نیکوں میں داخل کریں گے، شامل کریں گے. وہ نیکوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، نیکوں میں شمار کیے جائیں گے. تو ہمیں خالص ہو جانا چاہیے اللہ کے لیے. اونچی اللہ کے لیے. پھر پہچانو میرے جملے کو، پھر دوہراؤ. اللہ کے لیے کیا مطلب؟ اللہ کے ہو جاؤ، پورے پورے ہو جاؤ. وفاداری کس کی ہوتی ہے؟ بیوی کہے تیری بھی ہوں، پسند آئے گا جملہ؟ اور کہے تیری ہی ہوں. ہی ہوں اور بھی ہوں سمجھتے ہیں؟ والد صاحب قبلہ شروع میں ہی بہت بیان فرماتے تھے، ان کو جواب دیتے تھے نا. لیکن میں اس وقت آپ کو کہہ رہا ہوں یا اللہ تیرے بھی ہے، تیرے ہی ہے. فرق سمجھیں گے؟ بندے تیرے ہی ہیں، بندے ہیں. غلام تیرے نبی کے بھی ہیں، غلام تیرے پیاروں کے بھی ہیں، لیکن عبادت تیری ہی کرتے ہیں خالص. تیری عبادت میں کسی کو تیرا شریک نہیں کرے. خالص ہو جائے. دعا کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، نیکی کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. جنت کا لالچ بری بات نہیں ہے، ثواب کا لالچ بری بات نہیں ہے، لیکن کرنا کس کے لیے؟ رب کے لیے. وہ راضی ہوگا، ثواب بھی دے گا، جنت بھی دے گا. کوشش کرنی ہے. اتفاق ہے رات شب برات ہے، اور جتنی آیتیں پڑھی ہیں وہ ان سب کا بیان بھی، کیونکہ جو توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش نہیں. تو رات شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے سچی توبہ، ایک دوسرے سے معافی، صفائی. صرف گلیاں ہی صاف نہیں کرنی، دل بھی صاف کرنا. آپ لوگ ویسے نہا لیتے ہو، بدن صاف کر لیتے ہو، دل صاف کرتے نہیں. دل بھی صاف کرنا، صفائی کرنی ہے، تاکہ آج کی رات جو لسٹ بنے گی جنتیوں کی اس میں شامل ہو جائے. جن کو رہائی ملے گی جہنم سے ان میں شامل ہو جائیں.
اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ رات کو مغرب کے بعد جو لوگ جمع ہوں گے یہاں، آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آتے تو اپنے گھروں میں 6 رکعت ہو سکے تو پڑھ لیجئے گا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے 6 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین پڑھیں گے۔ کسی کو سورہ یاسین نہیں پڑھنی آتی، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، پھر 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سورہ یاسین، پھر 2 رکعت، پھر سورہ یاسین۔ پہلی 2 رکعت اپنی صحت عافیت کے لیے، دوسری 2 رکعت بلاؤں سے بچنے کے لیے، تیسری 2 رکعت خیر کے لیے، عمر کے لیے، رزق کے لیے۔ یہ طریقہ ہے بزرگوں کا، کوئی کرے تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ کریں اکیلے میں کر لیں، مسجد میں جمع ہو کے کر لیں، کوئی ایک صاحب جو ہوں گے وہ سورہ یاسین پڑھ لیں، باقی بیٹھ کے سن لیں گے، نہیں پڑھنی آتی سب کو تو، اور گھر میں چاہیں گھر والوں کے ساتھ کر لیں۔ بیری کے پتوں کو جوش دے کر، بیری کا درخت ہوتا ہے، اس کے پتے لے لیں، اس کو جوش دے کر اس سے نہا لیں تو سارا سال جادو کے اثر سے بچے رہتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے، کوئی اگر کر سکے۔ ایک تو بیری کے پتے صابن کا کام بھی کرتے ہیں، آپ اس میں گرم کریں گے تو وہ صفائی میل بھی کاٹتے ہیں۔ دوسرا، بیر کو برکت، اس کا بیان قرآن میں آیا، سدرہ کا لفظ سنتے ہیں، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، تو برکت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا بھی کرے مغرب کے بعد غسل کر لے تو یہ بھی اس کے لیے اچھی بات ہے۔ روٹھے ہوئوں کو منانا ہے، رشتہ داروں، دوست احبابوں، ان کو راضی کریں، اور اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے اس کے لیے ایصال ثواب دعا کریں تاکہ اس کی روح بھی راضی ہو جائے۔ لوگ حلوہ پکاتے ہیں، مہربان، شب برات کا حلوہ مشہور ہے، لوگ حلوہ پکاتے ہیں، اچھی بات ہے، لازمی نہیں ہے، شب برات کا حصہ نہیں ہے کہ حلوہ پکانا ہی پکانا ہے، نہیں پکایا تو شب برات نہیں منائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ شب برات مناتے ہیں، حلوہ پکا لیتے ہیں، کوئی برا بھی نہیں، حلوہ اچھی چیز ہے، مومن میٹھا ہوتا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ کہ سارا خود ہی نہ کھا جاؤ، ان کو بھی کھلاؤ نا جن کو نہیں ملتا، جن کو ملتا ہے انہی کو کھلاتے ہیں، آپ پڑوسیوں کو بھیج دیتے ہیں ادھر ادھر، اچھی بات ہے، لیکن کسی غریب کو بھی کھلا دو تاکہ اس کے دل سے بھی دعا نکلے۔ تو حلوہ پکا لینا، ایصال ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن حلوہ پکانا لازمی نہیں کہ نہیں پکایا تو شب برات ہی نہیں ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ قبرستان جانا، کہاں؟ آواز نہیں نکلی؟ جب خود لے جاؤ گے تو آج لے جاؤ نہیں بلکہ خود چلے جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ موت کو یاد کرو، ایک دن میں بھی یہاں ہوں گا۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کے بغیر دنیا نہیں چلے گی، وہ بھی جتنے ہیں وہاں وہ بھی اپنے آپ کو اہم سمجھتے تھے، یہی وہم تھا ان کو کہ ہم اہم ہیں۔ موت کو یاد کریں، ایصال ثواب کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات خاص طور پر گئے تھے قبرستان، تو لوگ قبرستان جاتے ہیں، عورتیں نہیں جائیں گی رات میں، عورتیں، مردوں کا ہجوم، عورتوں کو جانا ہے تو محرم کے ساتھ دن میں چلی جائیں، کسی اور وقت چلی جائیں، ہجوم میں جا کر مکس نہ ہو۔ قبرستان جانے کے آداب ہیں، قبر جائیں مسلمانوں کے قبرستان تو سلام کریں ان کو، کیا کریں؟ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ اس قبرستان میں کہنا ہے جس کے لیے یقین ہے کہ یہاں سارے مسلمان ہیں۔ کہیں شک ہے تو دوسری دعا جو حضور نے سکھائی، سلام، السلام علیکم
یا اہل الدیار من المؤمنین، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین، اس کا مطلب صرف ایمان والوں کو سلام ہوگا جو وہاں ہوں گے۔ جا کے سلام کرنا ہے، کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا ہے۔ کسی قبر پر اگر بتی یا موم بتی یا چراغ نہیں جلانا، قبر کے عین اوپر نہ موم بتی جلانی ہے، نہ اگربتی جلانی ہے، نہ ہی چراغ۔ سائیڈ پہ کہیں رکھ چلانا ہے جلائے، لیکن سائیڈ پہ کائے کے لیے جلانا ہے؟ لائٹ کا انتظام اگر وہاں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اگربتی لوگوں کی خوشبو کے لیے کر رہے ہیں تو لوگوں کو ویسے ہی عطر لگا دیں، یا سائیڈ پہ کہیں وہ خود ہو جائے گا۔ قبر کے اوپر آگ والی کوئی چیز اونچی، بہت ہلکا بولتے ہو، میں یاد کرانے کے لیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ پھول ڈال سکتے ہیں، تازہ شاخیں، تازہ پھول، جب تک وہ تسبیح پڑھیں گے، تازہ رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، ثواب بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا قبر والا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ قبرستان جا کر آپ قبریں پھلانگتے ہو، مثلا کسی کے باپ ماں دوست عزیز کی قبر آگے ہے تو وہ 50 قبروں کے اوپر دوڑتے ہوئے پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات۔ آگ لگتی ہو، بھڑک رہی ہو، اس میں پاؤں رکھ دے، مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، یہ حکم ہے۔ آپ کہیں گے جب تک قبر پہ نہیں جائیں گے اس وقت تک جناب ثواب ہی نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کے ایصال ثواب کریں گے وہ پہنچے گا۔ اب کوئی اگر انگلینڈ میں بیٹھا ہے، باپ کی قبر پاکستان میں ہے، تو وہ کیا پاکستان آ کے ہی ایصال ثواب کرے گا؟ وہاں نہیں کر سکتا، وہاں سے بھی کرے گا، پہنچے گا۔ قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن قبروں کو روندنا نہیں، پاؤں تلے پامال نہیں کرنا، یہ خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ قبروں پر کیوڑا یا گلاب کا عرق ڈالتے ہیں، منع نہیں ہے مگر فائدہ نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ آپ بھلے سے وہاں پر جا کر پوری عطر کی بوری یا اس میں پوری عطر کی بوتل الٹ دو، منع نہیں ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اتنے ہی پیسوں کے کسی غریب کو کپڑے پہنا دو، کھانا کھلا دو، کسی کی تعلیم کی فیس دے دو، کسی کی بیماری کا خرچہ، اور ایصال ثواب کر دو، یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قبر پہ صرف تھوڑا سا پانی ڈال دیا بہت ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ پانی ڈال دیا، کوئی حرج نہیں، ضرور ڈالیں۔ لیکن آپ ہاں کوئی اللہ والے کی قبر ہو، اس کو غسل دے رہے ہیں، آگے لوگوں کو پانی تبرک دینا ہے، تو وہاں آپ کیوڑا ڈالیں، گلاب کا عرق ڈالیں یا سندل ڈالیں۔ لیکن عام قبر پہ جا کے آپ خوشبو ڈال دیتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی جگہ ایصال ثواب کرا دیں، اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ہاں آپ ڈالنا چاہتے ہیں، میں نے کہا منع نہیں ہے، منع مگر فائدہ بھی، تو ایسا کام کیوں کریں؟ ہاں وہاں پر لوگ آئیں، ان کو خوشبو لگائیں گے، فائدہ ہوگا۔ آپ کسی مزار پر خوشبو لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مزار پر آنے والوں کو خوشبو لگائے، زیادہ اچھی بات ہے۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے مزار پر خوشبو لگائی کہ لوگ اس کو بوسہ دیں گے، ان کو خوشبو آئی، کوئی بات نہیں، جائز ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو خوشبو لگانے سے ثواب زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کیوڑا مثال کے طور پر 100 روپے کا کیوڑا آیا، 100 روپے کا کھانا کھلا دو، اور جس کے قبر پہ کیوڑا ڈالنا اس کو ثواب بخش دو، تو زیادہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پھول ڈالنے سے منع نہیں کر رہا، تازہ شاخیں رکھنے سے منع نہیں کر رہا، رکھنی چاہیے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ کام جن کا فائدہ نہیں وہ نہ کریں۔ قبروں کو روندنا نہیں ہے۔ آتش بازی، کچھ لوگ اس موقع پر پٹاخے چھوڑتے ہیں، پھل جھڑیاں چھوڑتے ہیں، بچوں کو، جی بچوں کی خوشی ہے، جتنے پیسے آپ بچوں کو دے رہے ہیں اس کے گناہ گار ہو رہے ہیں۔ پیار سے بچوں کو سمجھائیں، بیٹا یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ نہیں کرتے۔
تو یہ غیروں کا طریقہ ہے آتش بازی کی کوئی گنجائش۔ میں آپ سے کہوں 100 روپے کا نوٹ آگ لگا دو، آپ کہیں گے میں بے وقوف ہوں، تو جو چیز لے کے آگ لگائی ہے وہ بھی تو یہی ہے۔ تو ضائع نہ کریں، آداب کا خیال رکھیں، سب سے بڑی کوشش سچی توبہ، روٹھے ہوئوں کو راضی کریں، اور کوشش کریں آپ لوگ کہ آپ جب رات شروع ہو، مغرب کے بعد سے رات، سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اگلی صبح فجر کے طلوع ہونے تک جتنی نیکی کر سکے کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں۔ صلاۃ الخیر، یہ 100 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ یہ نماز خیر اس رات کی خاص نماز، اور بھی کسی بڑی رات میں پڑھیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھنا ہے۔ جو یہ نماز پڑھتا ہے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے، اور ان 70 حاجتوں میں سب سے چھوٹی حاجت یہ کہ اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ اندازہ کریں، جن سے ہو سکے وہ یہ پڑھیں۔ یہاں رات کو شب بیداری ہوگی، اجتماع ہوگا، آپ لوگ 10 بجے تک پہنچ جانا اپنی اپنی مسجدوں میں۔ ہمارے ہاں 8:30 بجے نماز ہوتی ہے، آپ پڑھ کے آئیں گے 10 سوا 10 آ جانا، بیان ہوگا، بیان کے بعد صلاۃ التسبیح بھی وہ بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، نوافل آپ لوگ پڑھیے گا۔ اور ہمیں 2 لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک دیا ہے، نسبت کی وجہ سے احترام کریں گے تو اس کو وہ اچھی طرح ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جو اس میں جس طرح پیک کر کے رکھتے ہیں وہ انتظام کر لیا۔ آپ کو جلسے کے بعد زیارت بھی کرائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اہتمام ہے، ہو سکتا ہے کوئی دوست جو تبرک کا تقسیم کا کوئی حصہ لیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ضرور آئیے گا، جو کسی دور سے نہیں آ سکتے، خواتین کے لیے پردے کا اہتمام، جو نہیں آ سکتے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے سنی مساجد میں، گھروں میں شب بیداری کریں۔ آج کی رات ٹی وی سے ذرا تھوڑا سا الگ رہ لو، ڈرامے شرامے نہ دیکھنا، نیکی کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالی اسی طرح بچنے کی آگے بھی توفیق عطا۔ گورنمنٹ کی طرف سے خبر آئی ہے کہ 15 مارچ اقوام متحدہ نے منظور کی ہے قرارداد کہ 15 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا، وہ لوگ جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کے حوالے سے یہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کرنے کا دن 15 مارچ انہوں نے مقرر کیا۔ ہماری گورنمنٹ بہت خوش ہو رہی ہے کہ جی اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوا کہ یہ بات سنی گئی، بہت اچھی بات ہے۔ دن مقرر کر لیا کہ اس مسئلے کو اجاگر کریں گے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ایک دن منا لو، جس طرح ماں باپ کا دن، تو کیا ماں باپ کا ایک ہی دن ہوتا ہے؟ ان کا تو روز دن ہوتا ہے۔ تو اسلاموفوبیا کے بارے میں ہم تو روز ہی کہیں گے کہ ہر وہ شخص جو اسلام کی دشمنی رکھتا ہے، اسلام کے خلاف بات کرتا ہے، وہ درست نہیں، اور پوری دنیا جو دنیا کفر ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں یہ دن، ہم اس کو برا نہیں کہتے، سراہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اقوام متحدہ کو قانون بنوانا چاہیے کہ کہیں بھی قرآن کے، نبی کے، اسلام کے خلاف بات ہوگی تو وہ قابل تعزیر یعنی سزا والا جرم ہوگا، یہ قانون بنے۔ اور جہاں کہیں کوئی بات کرنا چاہے وہ گورنمنٹ اس کو روکے اور نہ کرنے دے، تب بات بنے گی، صرف دن منانے سے بات نہیں بنے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے، ہم تائید کرتے ہیں اس کی، لیکن اس کو کافی نہیں سمجھتے، اس سے آگے اقدام کی ضرورت۔ اور وہ تو اقوام متحدہ نے کر دیا، وزیر اعظم اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، تو خود وزیر اعظم نے جو گستاخیاں کی ہیں
اور جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کا حساب کون لے گا؟ اسی وزیر اعظم کے منہ سے نبی کے لیے ذلیل کا لفظ نکلا، اس نے توبہ نہیں کی۔ اسی نے صحابہ کو بزدل اور لوٹ مار کرنے والا کہا، توبہ نہیں کی۔ اس نے اور کتنی باتیں کی ہیں۔ اسی کے ملک میں جناب عورت مارچ ہو رہے ہیں، اسی کے ملک میں صحابہ اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس نے کوئی ایکشن لیا اونچی؟ تو یہ بھی کرنا ہوگا آپ کو۔ ادھر وہ کر رہے ہیں تو ادھر اپنے آپ کو بھی درست کریں، ملک سے غیر اسلامی چیزیں فحاشی اور یعنی ختم کریں جو آپ بڑھا رہے ہیں۔ ختم۔ آپ کے وزیر ٹی وی پہ بیٹھ کے عورت کو کہہ رہے ہیں تم جتنے مرضی کپڑے پہنو، کم پہنو، میں تمہاری حمایت کروں گا، تو یہ آپ کے وزیر نے کہا ہے تو اس کو پھر آپ خبر کیوں نہیں لیتے؟ تو ہم نبی پاک کی عزت و ناموس کے لیے اقوام متحدہ کے پابند نہیں، ہم قرآن حدیث کے پابند ہیں، اور ہم نبی کی ناموس کے لیے کٹ مرنا جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ کیا تو ہم تائید کرتے ہیں اور ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی قانون بنے اور اس کو روکنے کے پورے انتظامات کیے جائیں۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اور کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ کے ہاں؟ اب دیکھو نا کتنی کوششیں، ناموس رسالت کا مسئلہ آیا لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، ختم نبوت کا مسئلہ آیا اکٹھے نہیں ہوئے، صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات آئی اکٹھے نہیں ہوئے، شراب پر پابندی کی بات آئی اکٹھے نہیں ہوئے، آج حکومت لینی ہے تو سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ اسلام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا اسلام آباد کے لیے؟ ہم جو بھی جائز مطالبہ، مہنگائی بہت ہو گئی 70 سال میں جتنا ہوا، یہ دودھ کا مسئلہ، دوسرے مسئلے آ گئے، کتنی باتیں آ گئیں۔ تو میں یہاں یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کون سے حکمران جو نبی کے سچے غلام ہوں، جو فاروق اعظم کے غلام ہوں، جو صحیح خدمت کرنا جانتے ہوں۔ یہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے، موجودہ حکومت بھی اور دوسرے، یہ سارے لٹیرے ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ ہمیں ان میں سے کسی سے بھی دین اور ملک کی بھلائی کی کوئی توقع نہیں۔ ابھی تک کھایا ہی ہے سب نے مل کر اس ملک کو کھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جمعرات کو رات 10:30 بجے سے لے کر 12 ساڑھے 12 تک ٹی وی کہہ رہا ہوں، یوٹیوب کا چینل پروگرام ہوتا ہے میرا سوال و جواب کا۔ میں نے یہ باتیں اس میں بھی کر دی تھیں، آپ کو بھی سنا دی ہیں۔ دودھ کا مسئلہ بہت بنا ہوا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں مولانا صاحب کیا کریں۔ یہ اس پر تحقیق کی ہے میں نے، جتنا مجھے بتایا گیا ہے، جانوروں کو کھانا جو کھلایا جاتا ہے اس میں کوئی غلط چیز کھلا دی ہے جو بہت گرم تھی، تو جس طرح آپ گرمی کھاتے ہیں، کھا لیں کوئی تو پتی نکل آتی ہے، پت نکل آتی ہے، گرمی دانے، یہ اس طرح کی بیماری جو لمپی اسکن ڈیزیز جو گائے کو ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے لوگ کہ جی اس کا گوشت کھانا ہے نہیں کھانا، دودھ پینا ہے نہیں پینا۔ تو جو طبی ماہرین ہیں، میڈیکل سائنس والے، انہوں نے کہا کہ اس کے گوشت اور دودھ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ بات، یہ ان کا فیصلہ ہے، آپ کا دل نہیں مانتا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ زبردستی کھاؤ، اگر کسی کو کراہت ہے تو میں نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ معاشرے میں رواج ہے، اس وقت غیر ملکی کمپنیاں آپ کو حلال چیزوں سے روکنے کے لیے طریقے اختیار کر رہی ہیں۔ کھلا دودھ نہیں لینا، کھلے مسالے نہیں لینا، کھلی چیزیں نہیں لینا، ان میں صفائی نہیں ہوتی، ان میں یہ نہیں ہوتا، پیکنگ والی برانڈڈ جن پہ کسی کا نام ہو وہ لینا ہے۔ تو ان سے کہو 1400 سال میں برانڈ تھے؟ پوچھ رہا ہوں ہم 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، برانڈڈ چیزیں لے رہے ہیں۔ ہاں صفائی نصف ایمان ہے، جہاں صفائی نہیں وہاں نصف کو کہو، لیکن یہ ہوتا ہے نا مسابقت، کمپٹیشن، دوسرے کا کاروبار بیٹھ جائے میرا چل جائے، یہ سازشیں تجارتی طبقے میں بہت ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کی سازشیں ہیں، اور کتنی غلط چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں اور آپ آہستہ آہستہ ان کے عادی ہو رہے ہیں۔
اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی فتنوں کا دور ہے، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرو، آپ کو کیا کیا غلط کھلایا جا رہا ہے اسی طرح نہیں، بچوں کو بھی سکھاؤ ہر چیز باہر کی کھانے والی نہیں ہے، اچھی طرح پہلے چیک کریں، تسلی کریں، کیونکہ غلط لقمہ جائے گا تو برکت بھی جائے گی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی، خرابی ہوگی، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیجیے گا۔ معافی کے حوالے سے سب سے پہلے، رات آنے سے پہلے میں مائک پر اور کیمرے کے سامنے آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو، دنیا میں کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی بات میری بری لگی ہو، کوئی ایسا کام جو آپ کو ناپسند ہوا ہو، دل آزاری ہوئی ہو، دل دکھا ہو، یا صرف برا لگا ہو، آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میرے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصد حفاظت ہوتا ہے، کبھی کسی کو ہاتھ لگ گیا، دھکا دے دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا، ان کی طرف سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا، دل صاف کر کے رات آئے، خیر سے منائیں۔ اللہ ہمیں آج کی رات کامل بخشش عطا فرمائے۔ ضروری باتیں کر دیں، باقی انشاءاللہ رات میں کریں گے۔ یہ سردار